کیا ہم پہاڑوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پہاڑوں کو، درختوں کو، پتھر کے ڈھیلوں کو، ریت کے ذروں کو، ہر چیز کو، سمندر کو، بارش کے قطروں کو کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں۔ ایک حکایت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ میدان عرفات میں ایک شخص نے کچھ ڈھیلے لیے اور ان کو کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ کیا۔ پھر انہوں نے ان حاجی صاحب نے کو خواب دیکھا ہوگا، قیامت کا میدان ہے اور وہ ان کو دوزخ کا حکم سنایا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے، تو ان کے کلمہ شہادت کی گواہی آڑے آ جاتی ہے اس کے دروازے پر دوزخ کے، اور وہاں رک جاتے ہیں۔ اب ان کو یہ جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو دروازہ بند ہوتا ہے تو کلمہ شہادت کی گواہی آتی ہے، وہی ڈیلا آتا ہے کلمہ شہادت کی گواہی، اور وہ جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک صاحب کا معمول تھا جب مسجد تشریف لاتے تو 7 ڈھیلوں، ڈھیلا مانے پتھر، چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا، ان کو ڈھیلا بھی بولتے ہیں، ٹھکرے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈھیلا بولتے ہیں۔ 7 ڈھیلوں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے، اسی طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے۔ بعد انتقال ملائکہ یعنی فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے چلے۔ ان 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے اور کہا ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں۔ انہوں نے نجات پائی، یعنی جہنم سے نجات پائی۔ تو جب ڈھیلے پہاڑ بن کر حائل ہو گئے تو یہ تو پہاڑ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر وہ سمندری سفر میں وہ پہاڑوں سے گزرے تھے اور کلمہ شہادت پڑھ کے سب کو مطلب گواہ کیا تھا پہاڑوں کو، اور دوسروں کو بھی ترغیب دی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو یعنی ڈھیلے پہاڑ بن کر جہنم کے آڑے حائل ہو گئے، آڑ بن گئے، تو یہ تو ہیں ہی پہاڑ۔ یہ سن کر سب لوگ با آواز بلند کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شریف کی صدا بلند ہو کر پہاڑوں میں گونج گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنی تیزی کے ساتھ یہ ڈرگس مافیا جو لوگوں کو نشے کا عادی بنانے کا ٹارگٹ لیے ہوئے ہے کہ دنیا میں اتنے لوگوں کو ہم نے نشے کا عادی بنانا ہے تو یہ اپنا کاروبار اور اپنا بزنس چلا سکیں گے، اور یہ جس تیزی کے ساتھ یہ اپنے برے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیا ہم اتنی تیزی کے ساتھ اپنے اچھے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جتنی تیزی کے ساتھ یہ لوگوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں، کیا اتنی تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو نماز کا عادی بنا رہے ہیں؟ جتنی تیزی کے ساتھ یہ طبقہ لوگوں کو گناہوں بھرے اڈوں پر لے جانے میں کامیاب ہو رہا ہے، کیا اتنی تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو مسجد میں لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جتنی تیزی کے ساتھ یہ لوگوں کو فلمیں دکھانے میں اور گناہوں بھرے پروگرام دکھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیا اتنی تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے، سکھانے اور انہیں مدنی چینل دکھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جتنی تیزی کے ساتھ یہ طبقہ لوگوں کو گناہوں میں، برائیوں میں، بری صحبتوں میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا اتنی تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کو نیک اور عاشقان رسول کے ماحول میں لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ یہ سوال تو میرا آپ سے ہے، مجھے اپنے آپ سے بھی۔ ان کو دنیا کی دولت مل رہی ہے، چاہے وہ حرام ملتی ہے، جیسی ملتی ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو پانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے حسن ظن ہے جنت کے ملنے کا، ثواب کے ملنے کا، اجر کے ملنے کا، ایمان کی سلامتی کا انعام ملنے کا، لیکن ہماری رفتار کتنی کہ گڑھے میں گرانے والے گرانے میں جتنی تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں، گرتوں کو بچانے والے کتنے کامیاب ہو رہے ہیں؟ دیٹ از اے کوسچن، یہ ایک سوال ہے۔ آپ بولو ہمارے پاس داڑھی نہیں ہے، اللہ نصیب کرے، لیکن نماز کا بولنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے کہ خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی نماز کے لیے لے کے جائیں، اللہ عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے، سنتوں کے اوپر بھی عمل جذبہ نصیب فرمائے۔
ہمارے ظاہر و باطن کو سنتوں کا پیکر بنائیں. تو کام کرنے سے ہوگا نا, صرف کرنے سے تو نہیں نہ ہوگا. ہمیں بچانا ہے تاکہ ہم بھی بچ سکیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. پہلی بات فرمائی کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. سارے کے سارے یہی کام کریں تو بظاہر یہ مشکل ہوتا ہے, لیکن تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے. اے مسلمانوں, تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے. کیا کرے؟ یدعون الی الخیر, جو اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں, جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں. یأمرون بالمعروف, اور اچھی بات کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور بری بات سے منع کریں. اب اچھی بات کی دعوت دیں گے, اچھی بات کا حکم دیں گے, بری بات سے منع کریں گے, صلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر ہے. ہم دعوت اسلامی کو دیکھ کر بانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں میں یہ گروہ ہے یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے, جو نیکی کی طرف بلاتا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور اچھی بات کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور بری بات سے منع کرتا ہے. تو الحمدللہ جب یہ اوصاف ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین میں, دعوت اسلامی کے متعلقین میں, دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والوں میں موجود ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بشارت بھی ضرور نصیب ہوگی کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, یہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو دعوت اسلامی سے بالکل ہی جو ہے وہ غیر متعلق ہے, کہ بعض کو تعارف ہی نہیں ہے, بعض کا اصلاً تعلق نہیں ہے. لیکن جو دعوت اسلامی سے متعلقین ہیں ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے بیچارے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, نیکی کی دعوت سے دور ہو جاتے ہیں. پہلے درس دیتے تھے, چھوڑ دیتے ہیں. پہلے اجتماع میں آتے تھے, آنا چھوڑ دیتے ہیں. پہلے بیان کرتے تھے, بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پہلے قافلوں میں جاتے تھے, قافلوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو یہ سارے مدنی کام کرتے تو ہیں لیکن ان میں سستی کرتے ہیں. کبھی کر لیا, کبھی نہیں کیا. 1 مہینے مدنی قافلے میں سفر کر لیا, اگلے مہینے چھوڑ دیا. 2 دن صدائے مدینہ لگا لی, 4 دن چھوڑ بھی دی. 1 مرتبہ میں اجتماع میں آ گئے, 2 مرتبہ نہ بھی آئے. 1 مرتبہ علاقے دورے میں شرکت کر لی, 2 مرتبہ نہ بھی کی. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ نہیں. جب ہم الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے مصداق کے طور پر وہ گروہ ہیں جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کبھی وہ کریں گے کبھی نہیں کریں گے, یا پھر یہ نہیں ہے. یہاں پر ہے کہ وہ گروہ ایسا ہوگا یدعون الی الخیر, جو بھلائی کی طرف دعوت دیتا رہے گا. سستی نہیں کریں گے, کاہلی نہیں کریں گے, کوتاہی نہیں کریں گے. آپس کے ذاتی معاملات کی وجہ سے, یا کسی کے ڈانڈے ڈبڑنے کی وجہ سے, یا کسی کے مس بہیو کی وجہ سے, یا کسی کے ترش رویے کی وجہ سے وہ نیکی کے کام کو چھوڑ نہیں دیں گے, وہ نیکی کی دعوت کو چھوڑ نہیں دیں گے. اس لیے کہ نیکی کی دعوت ہم اس غلط رویے والے کی وجہ سے نہیں کر رہے, ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں. ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں. تو جب ہمارا یہ نیکی کا کام اللہ کے لیے ہے, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے, تو ان کی رضا تو ہمیں حاصل ہوتی رہے گی. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا صبر دے جانا سے کو جا چکے اب تو نہ رو اے خلیل
ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں چھوڑے کہ اس حرم کو آپ بنے ٹھگوں کہ آپ سو پھر کب سر پہ در کے ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد سوزی غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں رخصت قافلہ کا شور رخصت قافلہ میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ سلسلہ دیس ہے میرے خواجہ کا، اور دربار خواجہ دکھاتے دکھاتے یہ کمرے میں کیوں لے کر آ گئے؟ یہاں لانے کی ایک وجہ ہے۔ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے۔ یہ در غریب نواز کس طرح دیکھنے کو اس جگہ سے ملتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھتے رہیے مدنی چینل کے ناظرین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا، سلطان مدینہ کا بنا دیجئے عاشق، یہ عرض لیے شاہ کراچی میں آیا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا۔ سبحان اللہ، در خواجہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ایک شعر اپنے وطن میں بار بار سنا ہوگا، یہاں ملتی ہے بھیک بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں۔ وہ آستاں، وہ در کون سا ہے؟ یہی وہ در ہے۔ آج ہم الحمدللہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے خواجہ خواجگان، خواجہ چشت، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں موجود ہیں۔ یہ آپ ہی کے مزار فیض الانوار کا مبارک دروازہ ہے، تہجد کی گھڑیاں ہیں، مبارک وقت ہے،
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اتنے سارے پہلو ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بس برکت لینے کے لیے، اپنی جھولی بھرنے کے لیے، تذکرہ خواجہ کرنے کے لیے کہ ان کے ذکر کرنے والوں میں، ان کا چرچا کرنے والوں میں، ان کے خادموں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، اور ان کے ذکر خیر کی برکت سے ہم پر بھی رحمت الہی کی بارش برس جائے۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب اللہ والوں کا ذکر انہی کے قدموں میں ہو جائے تو پھر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں یہاں موجود جتنے زائرین ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتوں کی بارش برسائے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھے ان پر بھی رب کریم خوب رحمتوں کی بارش برسائے۔ ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نصیب والا ہے وہ شخص جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہے۔ Lucky is the person who is busy learning ilm deen. یہ راستہ ہے جو جنت کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ This is the path which takes you to the path of Jannah. جو شخص کامیاب بننا چاہتا ہے وہ کامیاب لوگوں کی سیرت کو پڑھتا ہے کہ یہ کیسے کامیاب۔ You would read the life of successful people. طلبہ کرام کو سوچ کے مجھے کچھ کرنا چاہیے اس وقت آتی ہے جب دارالعلوم کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب گڈ بائی ٹاٹا۔ پبلک ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم کو جواب دینا نہیں آتا۔ Public will ask questions and you can't answer. جس کو دنیا بنانی تھی وہ کالج چلا گیا، یونیورسٹی چلا گیا، وہ اے فار ایپل پڑھتا ہے، ہم کو دارالعلوم میں ایپل ملتا ہے۔ He studies A for apple and in Darul Uloom we get apple for free. They read apple, we eat apple. بچے کی ولادت ہوئی اذان دینے کے لیے مذہبی آدمی چاہیے، اور جب باپ کا انتقال ہوگا تو جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مذہبی آدمی چاہیے۔ پیچھے نماز پڑھنے والے کی تنخواہ 100 ٹائم زیادہ ہو لیکن نماز پڑھ لینے کے بعد ہاتھ چومے گا تو میرے امام کا ہاتھ چومتا ہے۔ ہماری ابتدا بھی مذہبی شخص ہے، ہماری انتہا بھی مذہبی شخص ہے۔ جب مسجد کے نمازی بڑھ گئے نا، آپ کے سننے والے بڑھ گئے، آپ کے سننے والے بڑھ گئے، ماننے والے بڑھ گئے، ماننے والے بڑھ جائیں گے تو عمل کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی۔ مقام ابراہیم کی شان کن دو صورتوں میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ آل عمران اور سورۃ بقرہ۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں بیان کی گئی، جواب درست دے دیا ہے۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعے کو کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعے کو بیان کیا گیا، جواب یہ بھی درست ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے نام مبارک شیس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ناظرین آپ نے سنا تو ہوگا ہمارے ان نبی کا نام، مگر یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہبہ کرنا۔ ہبت اللہ، اس کا مطلب ہے ہبت اللہ یعنی اللہ عز و جل کا عطیہ، اللہ کا عطیہ یعنی ہبت اللہ، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، ویسے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ذکر کردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے اپنے کتنے اور کون کون سے معجزات کا اظہار فرمایا؟ تھوڑا سا تفصیل طلب سوال۔ کیا بات ہے قرآن مجید کی، کیسے کیسے معجزات موجود ہیں؟ جی جناب۔ بنی اسرائیل کے سامنے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے 4 معجزات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر ان کے اندر روح پھونکنا، اور گھر میں جو وہ کھاتے تھے، جو پیتے تھے اور جو چھپا کر رکھتے تھے اس کے بارے میں خبر دینا، اور کوڑھیوں کو شفا دینا۔ ایک اور مریض کو بھی شفا دینا، مادرزاد اندھوں کو شفا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، جواب درست دے دیا ہے۔